ایسے نمونے کو پاکستان پہ مسلط کر دیا جو یعنی اپنے لحاظ سے ایک عجوبہ تھا. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ سیاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں گے، کچھ لوگ ہمیں نہیں دیں گے، تو ہم یہ کہیں کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے یہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ان کو ہم نے گاؤں سے نکال دینا، حلقے سے نکال دینا. یعنی اس طرح سے تو معاشرے قائم نہیں رہتے. لیکن اس نے ایک ہی کام پکڑا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیلوں میں بند کروں گا. اور یہی بیانیہ جو ہے نا اس نے 4 سال اور اس نے یہی جو ہے وہ کام کیا. ایک وہ نیب کا، ایک اس نے وہ ایک کنجر سا تھا وہ جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اس کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہوا تھا، جو یہ کہتا تھا وہ کرتا تھا. تو اس طرح سے اس نے ملک میں نفرت کو بھی کا بیج بویا. یعنی سوشل میڈیا پہ گالی گوج بریگیڈ بنا کے لوگوں کو، بچوں کو یہ تلقین دی کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی بےزتی کریں، ہر کسی کی عزت اچھالیں، پراپیگنڈا کریں. اور اس کے علاوہ کوئی آپ بتا دیں کہ اس نے کوئی کام جو ہے، کوئی بڑا منصوبہ فیصل آباد میں کسی اور جگہ پہ، کوئی پورے ملک میں کوئی چیز نہیں. اور اس کے بعد پھر وہی نفرت جو تھی اس کی، وہ نفرت پھر آہستہ آہستہ 9 مئی کو آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کو اب یہ چیخے تو مار رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف مقدمے، جی ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بھائی دفاع کا سب سے بڑا افسر جو لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک پاکستان کی سرحدوں کا ذمہ دار ہے، محافظ ہے، وہ آپ اس کے گھر میں داخل ہو گئے. اس کے گھر میں جا کے آپ نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور بعد میں آگ لگا دی ہے وہاں پہ. اور آپ نے وہ چھڑی پہ اس کی وردی کو گھما کے آپ نے انڈیا کے سینے میں ٹھنڈک ڈالی. انڈیا نے اس ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہے پاکستان کے جرنیلوں کا اور پاکستان کا جو حال. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جب اس قسم کا کام کریں گے تو کون سی ریاست جو ہے وہ معاف کرے گی؟ کون سی ریاست جو ہے وہ اس کو معاف کر سکتی ہے؟ جو معاف کرے گی وہ چل نہیں سکتی. اب میں خدا نہ خواستہ میں یا اجمل آصف صاحب ہم یہاں پہ کوئی جرم کر دیں تو اس کے بعد ہم کہیں گے جی کیوں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس لیے ہمیں کچھ نہ کہا جائے. یہ کس جگہ کا قانون ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ اس نے جو مرضی کیا ہو؟ یہاں پہ ISI کے دفتر کو جا کے انہوں نے آگ نہیں لگائی. یہاں پہ یہ میرے دفتر کے اوپر 2 دن یہ حملہ کرتے رہے آگ لگانے کے لیے. لیکن وہ ہمارے بھی پھر لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے اس کا دفاع کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں، لوگ الیکشن ہارتے ہیں. ایک گاؤں میں الیکشن ہوتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے. تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ اس کے جو ہے وہ دوسرے کے گھر کو جا کے آگ لگا دے؟ یہ پہلی دفعہ اس قسم کی اس نے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بوئی. اور وہی نفرت جو ہے وہ پھر اس کو آخر یہ کہتا تھا میں ساری دنیا کو جیل میں ڈالوں گا، سب کو جیل میں ڈالوں گا، سب اللہ کے فضل سے باہر ہے، وہ اکیلا اب جیل میں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں نے 4 سال چیزوں نے 4 سال جو ہے ملک اور قوم کا وقت ضائع کیا. میرے خلاف کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں بن سکا تو میرے خلاف پلے سے ہیرو ڈال دی. اور وہ شہزاد اکبر اس کا ایک دگڑ دلہ تھا، پریس کانفرنسیں بڑی کرتا تھا، آپ نے سنا ہوگا اس کو. تو اس نے IG اسلام آباد کو کہا کہ یہ توڑا ہے، اس میں ہیرون ہے. تو یہ جب رانا ثناء اللہ جائے نا فیصل آباد تو جو اس کا وہاں پہ لاج ہے جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں MNA، تو آپ چابی ہم بنا دیتے ہیں تو آپ اس میں رکھ دیں جا کے. تو بعد میں جب وہ آئیں تو کیمرہ شیمرہ ساتھ لے کے اس کو برآمد کر لیں. تو وہ IG نے اب مجھے بتایا جب میں وزیر داخلہ تھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ جی میرے میں یہ ہمت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ANF والوں کو کہا، ANF والوں نے وہ پھر میرے خلاف جھوٹا جو ہے وہ مقدمہ بنایا. اور وہ اتنی ہیروئن کی تعداد اس لیے ڈالی کہ اس کی سزائے موت تھی. یعنی خود لوگوں کے خلاف سزائے موت کے کیس
ایک آدمی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اتنی چھوٹی سوچ کہ وہ مخالفوں کے خلاف جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جن میں سزائے موت ہے۔ میں ذاتی طور پہ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی مدد ہو جاتی ہے دوستوں کی، لیکن آج تک 302 کے کیس میں میں نے ہمیشہ یہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ نہ تو کسی بے گناہ کو جو ہے وہ چلان کروایا جائے اور نہ کسی گناہ گار کو چھڑوایا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو لوگوں کے خلاف ایسے کیسز جن میں سزائے موت ہو، ان کے خلاف آپ کیسز بنائیں، اور پھر جیلوں میں جا کے جیلوں میں خیال رکھتا تھا کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی، ان کو گھر کا کھانا تو نہیں مل رہا۔ اب آپ جب سے جیل میں ہیں آپ وہاں پہ کہہ رہے کہ جی مجھے دیسی مرغی پکا کے دیں، اور وہ بھی دیسی گھی میں پکا کے دیں، اور کہتا ہے جی مجھے فلاں سہولت دے روز درخواستیں دیتا ہے۔ تو اس بندے نے 4 سال یہ ماحول رکھا ملک میں، اور ملک جو ہے وہ کمزور ہوا، اور کمزوری کی وجہ سے پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے، یہ گیا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معلوم کرنے کے کس نے کیا، اور اس معاہدے میں یہ طے کیا کہ تمام سبسڈیز ختم کریں گے۔ اب سبسڈی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ پٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، آٹا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا تھوڑا حصہ ڈالتی ہے کہ قیمتیں ذرا جو ہے نا وہ نیچے رہیں، تاکہ عام آدمی بھی جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ انہوں نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف سے کہ ساری یہ چیزیں ختم کریں، وہ ختم ہو گئی۔ جب وہ ختم ہوئی تو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی تھیں۔ اب جیسے ہی بڑھی، اب پٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس چیز کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور گورنمنٹ روکتی نہیں ہے کہ